اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اپنی رائے کو مقدم نہ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والے ہیں۔ یہاں سے سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، 18 آیتوں اور 2 رکوعوں پر مشتمل۔ اس میں مسلمانوں کو آداب سکھائے گئے ہیں، آداب معاشرت جسے کہا جاتا ہے۔ جو اہل ایمان کے شائع نشان ہے وہ ادب ان کو سکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے شروع کی 5 آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کو کیسا رہنا چاہیے، ان کا کیسا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ ہر خبر کے سننے کے بعد اس پر کارروائی کر گزرنا مناسب نہیں، بلکہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو خبر آپ کو پہنچی ہے وہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں ہے، نہیں تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پر کارروائی کرنے سے پہلے مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں اگر لڑ پڑیں تو دیگر مسلمانوں کو اس سلسلے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اس کو بتلایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو برائیوں سے منع کیا گیا ہے، ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو ان کی اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جس سے آپسی رشتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو نام بنام اللہ تعالیٰ نے لے کر اس سے روکا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج معاشرے میں اس قسم کی بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور ایک دوسرے پر طعن کرنا اور لوگوں کی راز معلوم کرنے کی کوشش کرنا، تجسس کرنا، ان کی کھوج اور کریت کرنا اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرنا، ان کی غیبت کرنا۔ ایسی بہت سی برائیاں ہیں جو انسان آج لیے ہوئے پھر رہا ہے معاشرے میں۔ یہ برائی ہے بدگمانیاں کرنا لوگوں کے تعلق سے، اور لوگوں کو برے نام اور القاب سے پکارنے کی کوشش کرنا۔ یہ سب کے سب اس کو حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے منع کیا گیا ہے یہ تمام باتوں سے۔ اور نسلی اور قومی امتیازات پر زبردست ضرب لگائی گئی ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ قوم اور قبیلے اور خاندان اور کنبے جو ہے اس کا شرف بتا کر اس کا غرور کرنا اس کے تعلق سے، اور فخر کرنا، تکبر کرنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور روک دیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ کنبے اور خاندان اور قبیلے کا فرق، جو امتیاز اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ صرف اور صرف تمہارے تعارف کے لیے رکھا گیا ہے، نہ کہ تفاخر کے لیے، فخر کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے۔ اور ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، ان کی جڑیں کاٹ دی گئی اور یہ بات بتا دی گئی کہ تم سب کے سب ایک ہی ہو، تمہاری اصل ایک ہے، آدم کی اولاد ہو تم، سب انسان برابر ہو، اس لیے تم کو ایک دوسرے پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات واضح کر دی گئی اور بتایا گیا کہ اگر فضیلت ہو سکتی ہے کسی میں تم میں سے ایک دوسرے پر، تو فضیلت وہ صرف اور صرف تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ورنہ جو ہے کنبے اور خاندان اور قبیلے صرف تعارف کے لیے جو ہے رکھے گئے ہیں۔ یہ بات واضح کر دی گئی، اور مومن اور مسلم میں جو فرق ہے اس کو بہترین اور بڑے پیارے انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ ایمان صرف یہ نہیں کہ زبانی طور پر دعویٰ کر لیں، نہیں، بلکہ ایمان تو یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اور بہت ہی جو ہے سوچ سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت میں ان کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور بڑے خلوص کے ساتھ
جو ہے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کو کھپا دینا، اصل میں ایمان یہ ہے۔ جو ہے یہ روش اختیار کرے گا تو در حقیقت وہی مومن ہے، اس کے علاوہ دوسرا مومن نہیں ہے۔ جو صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے اور دل میں جو ہے اس کے ایمان نہیں ہے، اور زبان سے صرف محض اقرار کر کے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو زبان سے کہہ رہا ہے، اس کا اقرار کر رہا ہے، اس کے دل میں تو ابھی ایمان نہیں آیا ہے، اور وہ احسان جتاتا ہے ایسا شخص کہ جیسا کہ اس نے جو ہے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں کی نظر میں وہ مسلمان ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام باتیں اس صورت میں موضوع بحث ہوں گی۔ اس میں اس کے شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم سے جو ہے کچھ لوگ وفد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بارگاہ رسالت میں، اس بات کو طے کرنے کے لیے کہ ان کی قبیلے کا حاکم کس کو بنایا جائے گا۔ یہ موضوع زیر بحث تھا، گفتگو چل ہی رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی، اور گفتگو ہوتے ہوتے آوازیں بلند ہو گئیں دربار رسالت میں، تو یہ آیتیں نازل ہوئی کہ تم جو ہے ایک دوسرے پر فوقیت مت کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے ہوئے ان کا ادب اور احترام کرنا تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے، یہ بات بتا دی گئی یہاں سے۔ اور جو ہے اس کے بارے میں جو بات آتی ہے کہ یہ سورہ حجرات طوال و مفصل میں سے پہلی صورت ہے۔ طوال و مفصل کسے کہتے ہیں؟ اصل میں نمازوں میں جو مسنون اور مستحب قرات کرنے کا جو معاملہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، وہ 3 حصوں میں اس کو بانٹا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ طوال و مفصل جسے کہتے ہیں، طویل قرات فجر میں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور طویل قرات کی جو صورتیں تھیں وہ شروع ہوتی تھی سورہ حجرات سے۔ یہاں سے جو صورت شروع ہو رہی سورہ حجرات سے لے کے سورہ النازعات تک، یہ طوال و مفصل میں شامل ہے۔ اس کے بعد اوساط و مفصل کہا جاتا ہے، یہ درمیانی صورتیں جس کو ظہر اور عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تلاوت کیا کرتے تھے، جس کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ وہ والنازعات کے بعد سورہ العبس سے جو ہے شروع ہوتی ہے، سورہ والشمس تک جو ہے رہتی ہیں۔ ان کے درمیان کی صورتوں کو اوساط و مفصل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قصار و مفصل، بالکل یعنی ایک چھوٹی چھوٹی جو صورتیں جو ہوتی ہیں وہ صرف مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جو سورہ واللیل سے لے کر سورہ والناس تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی پورے کلام پاک میں سے پڑھا جا سکتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ جو حافظ ہیں ان کو تو جو ہے پوری قرآن یاد ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ پورے کلام پاک میں سے مختلف صورتیں جو ہے انہیں اپنے مقتدیوں کو پڑھ کر سنایا کریں۔ یہ جو ہے ان لوگوں کا جو ہے ایک معمول ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مسنون اور مستحب ہے اس پر بھی عمل کرنے سے اس کا فائدہ الگ ہے، جیسا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جمعہ کی نماز میں جو ہے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور عیدین کی نمازوں میں سورہ قاف اور سورہ قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا بھی اہتمام جو ہے ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ سورہ یعنی طوال و مفصل میں سے سب سے پہلی صورت ہے۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو پر اپنی رائے کو مقدم نہ کرو، یعنی اپنی رائے، اپنا خیال اور اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر مقدم کرنے کی کوشش نہیں کرنا، پیش قدمی نہیں کرنا، اور جو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے اس کو معلوم کرنا، معلوم کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے کی کوشش کرنا، ان کے آگے، ان کے فیصلوں کے آگے سر اطاعت خم کر دینا اور جو ہے تسلیم کر لینا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور جو دین میں جو نئی جو ہے اضافہ کرتے ہیں، جو بدعتوں کو ایجاد کر کے اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ناپاک جسارت ہے۔ یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ، تو وہ ایسا کرتے ہیں، بدعتوں کی ایجاد کر کے اپنی مرضی سے دین میں چیزوں کا اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صاحب ایمان کے لیے اچھا نہیں ہے، اور جو ہے ایک صاحب ایمان ایسا کام نہیں کر سکتا، اور قرآن اور حدیث
کی روشنی میں دیکھے بغیر کسی قسم کا کوئی فتویٰ دینا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ جانے کے برابر ہے۔ اور ایک بات یہ کہ جو کوئی اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہو اور مانتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، رہبر اور رہنما مانتا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس عقیدے پر سچائی کے ساتھ جم جائے اور اپنے سارے معاملات اور فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے تابع کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اپنی آزادانہ فیصلے کرتا پھرے اور جو چاہے وہ کرے، اور اس کسی سلسلے میں یہ دیکھنے کی کوشش نہ کرے کہ اس سلسلے میں، اس معاملے میں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ یہ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے آگے نکل جانا چاہتا ہے اور پیش قدمی کرنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ایسا کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ صاحب ایمان، اہل ایمان اور مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات واضح کر دی گئی اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میں بہت سی باتیں آتی ہیں اس میں۔ جو بھی کام جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرنا، دین میں اضافہ کرنا، بدعات کا ایجاد کرنا، اور کسی بھی معاملے میں بجائے تحقیق کرنے کے کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اپنی منمانی اپنے طور پر طے کر لینا، آزادانہ طور پر طے کر کے اس کو کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب اسی کی تعریف میں آتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے اللہ اور اس کے رسول کا جس کام کے سلسلے میں فیصلہ ہو جائے تمہارے، کوئی مسلمان مومن مرد اور مومن عورت کو اس بات کا اس کے بعد اختیار نہیں رہتا کہ وہ فیصلے کو بدلنے کی کوشش کریں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ اس کے بعد مزید اور کوئی اس پہ نظر ثانی کرنے کی کوشش کریں یا فیصلے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں جو ایک حدیث ہے جو بہت سی حدیثوں کی کتابوں میں، ابو داؤد میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی القضات عدالت کا صدر بنا کر یمن بھیجا جا رہا تھا، جو چیف جسٹس جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس لوگ تنازعات لے کر آئیں گے تو تم اس کو کس کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، اگر تمہیں وہ مسئلے کا حکم کتاب اللہ میں نہ ملے تو تم کیا کرو گے، کس کی طرف رجوع کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تم کو وہ حکم اس میں بھی نہ ملے تو تم پھر کیا کرو گے، کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی خود سے اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ کسی مسئلے کا حکم اگر آپ کو قرآن اور سنت میں واضح طور پر نہ مل رہا ہو، موجود نہ ہو، ایسا بہت سے مواقع آتے ہیں، تو اس وقت قیاس کے ذریعے سے قرآن اور سنت کی روشنی میں علم والے حضرات جو ہوتے ہیں وہ انہیں اجتہاد کرتے ہیں، ویسا ہی انہیں ملتا جلتا مسئلہ سامنے رکھتے ہوئے قیاس کے ذریعے سے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس موجودہ مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ یہی طریقہ کار ائمہ اربعہ نے بھی استعمال کیا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات نے بھی یہی اجتہاد کو اختیار کیا تھا۔ تو آخر یہ لوگ جو تقلید کو نہیں مانتے ہیں، یہ حضرات، ان کو کس بات یہ کون سی بات ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو مسئلے مسائل جو قرآن اور سنت میں واضح نہیں ہے جس کا حکم، تو اس میں جو واضح ہے اس میں تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی رائے دیں۔ ظاہر بات ہے کوئی اتنی جرت تو کر ہی نہیں سکتا۔ جو مسئلہ واضح نہیں ہے اس کے بارے میں اجتہاد کے سوا اور کون سا طریقہ باقی رہ جاتا ہے بتائیے؟ اجتہاد ہی تو کرنا پڑتا ہے۔ اور اجتہاد کون کرے گا؟ جو علم رکھنے والا ہو، متعلقہ علم رکھنے والا ہو، اور جو سوجھ بوجھ رکھنے والا جو عالم ہے وہی کام کرے گا، اس کو اجتہاد کا حق حاصل ہوتا ہے۔
اور یہ حضرات ائمہ اربع کی جو ہے علم کے تعلق سے اور صلاحیتوں کے تعلق سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرات بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے، خیر القرون میں سے تھے، اور اس میں سے بعض تو جو ہے تابعی درجے کے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو جو ہے تابعی درجے کے تھے، اور جو ہے دوسرے حضرات بھی بڑے اونچے علم رکھنے والے بڑے متقی پرہیزگار لوگ تھے، اور وہ لوگوں نے جو ہے امت پر احسان کیا ہے کہ جو ایسے مسائل جس میں جو ہے قرآن اور سنت میں جس کا یعنی حل موجود نہیں تھا یا جو ہے واضح نہیں تھا، تو اس پر انہوں نے یعنی معلومات کی اور اس پہ انہوں نے جو ہے تحقیقات کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو ایک یعنی 70 علماء کا ایک جو ہے ٹیم تھی، جو ہے کونسل تھی، اس میں یہ سارے مسائل پر گفتگو ہوتی تھی، بحث ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو بھی مسئلے کا حل قرآن اور سنت سے بالکل قریب ترین جو ہے جو رائے پیش کی جاتی تھی اس کو قبول کیا جاتا تھا۔ اپنی مرضی سے انہوں نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سارے ائمہ حضرات نے جو ہے بڑی محنتیں کری، بڑی مشقتیں اٹھائی، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کیا۔ اس پر اعتراض کرنے والے آج بہت اعتراضات کرتے ہیں، ان کو اس قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھنا چاہیے کہ قرآن اور سنت جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے، یہ سب کے لیے کافی ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کافی نہیں ہے؟ یہ جو ہے امت کو گمراہ کرنے کر کے مغالطے میں ڈالنے والی بات ہے۔ قرآن اور حدیث سب کو کافی ہے، لیکن جب کوئی مسئلے کا حل قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو اجتہاد ہی کے ذریعے سے جو ہے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور یہی طریقہ صحیح اور درست طریقہ ہے۔ جبکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کا جو ہے جوابات دے رہے تھے، تو آخری جواب جب آپ نے یہی دیا کہ میں اپنے طور پر اپنے خود سے اجتہاد کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس خدا جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میرا جو ہے یہ کارندہ، میرا جو سفیر ہے، جو اس بات کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے اور صحیح راستے کی اس کو تعلیم دی ہے کہ وہ اس قسم کا جو ہے طریقہ اپنانا چاہتا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔